بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ مولانا روم نے مصنوی اپنی جو مصنوی معنوی ہے اس کا آغاز جس حکایت سے کیا ہے وہ عشق سے متعلق ہے۔ پہلا شعر بھی عشق کا بیان ہے، بشن وزن ہے کہ بانسری کی آواز سنو، بانسری کیا کہتی ہے، وہ ہجر و فراق کی داستان کہتی ہے، اور ظاہر ہجر و فراق کی داستان عشق ہی کی داستان ہے۔ تو اس عشق کی داستان کے جو حیاتی پہلو ہیں، حیاتیاتی پہلو ہیں، وہ پہلو جو ہماری زندگی پہ آ کے اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے کردار اور شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری شخصیت کو بناتے ہیں، ہمارے باطن کو سنوارتے ہیں، ان کو مولانا نے پہلی حکایت کے اندر موضوع بنایا ہے۔ یہ نقطہ کہ عشق ہماری شخصیت کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اس کی وضاحت مولانا نے جس انداز سے کی ہے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، چرخ تر گردش اسیر ہوش ماست، کہ یہ جو شراب کے اندر تمہیں جوش نظر آتا ہے یہ ہمارے جوش ہی کا سائل ہے۔ یعنی شراب نے جو جوش لیا ہے ہمارے جوش سے ادار لیا ہے، ہمارے جوش سے مستعار لیا۔ جو میرے اندر عشق کا جذبہ ہے اس عشق کے جذبے ہی نے شراب کو نشے کا حامل بنا دیا ہے۔ اور جو آسمان کی حرکت ہے، یعنی کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ میرے ہوش کا ثمر ہے، میرے ہوش کی وجہ سے ہے۔ بادہ زما مست شد نمازو کالب ازما ہست شد نمازو۔ اب یہاں پھر مولانا کہتے ہیں کہ شراب ہماری وجہ سے اس میں مستی پیدا ہوئی ہے، اور ہستی کے اندر جو ہستی ہے، اس کائنات کے اندر جو موجودگی ہے وہ میری موجودگی کی وجہ سے ہے۔ یعنی مرکزیت مولانا جو ہے وہ انسان کو دے رہے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے بڑی مشکل۔ برسمائے راست ہر تن چیر نیست تو مائے ہر مرغ کی انجیر نیست۔ جس طرح مولانا کہتے ہیں ہر پرندہ انجیر کو اپنی خوراک نہیں بنا سکتا، اسی طرح ہر کان اس عشق کی حقیقت کو سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ عشق کی تاثیر کیا ہے، عشق کس طرح سے ممکنات اور ناممکنات میں کار فرما ہو کے اپنے اثر انگیزی دکھاتا ہے، اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان تفصیلات کا احاطہ ہماری عام فہم نہیں کر سکتے، اور عام شعور رکھنے والا انسان ان حقائق کو سننے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ خال خال کان ہیں جو اس بات کو سننے کے متحمل ہو سکے اور اس کو سن کے ہضم کر سکے، اس کو اپنے فہم کا حصہ بنا سکے۔ کیوں کہ یہ ڈسکورس ڈیفرنٹ ہے، یہ بیان ڈیفرنٹ ہے، یہ داستان الگ ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں گر بریزی بہر را در کوزائی چاند گنجت قسمت یک روز آئی۔ اگر تم ایک کوزہ لے کے، ایک پیالہ لے کے، ایک چھوٹا سا برتن لے کے سمندر کے پاس چلے جاؤ اور سمندر کو اس میں اڈیلنے کی کوشش کرو تو اس میں کتنا کا آئے گا؟ ایک دن کا۔ اتنا ہی پانی آئے گا نا جس سے ایک دن گزارا جا سکے، اس سے زیادہ پانی تو اس میں نہیں سمائے گا۔ تو اسی طرح سے جو عشق کا بیان ہے مولانا کہتے ہیں وہ تو سمندروں جیسا ہے، اور ہمارا شعور ایک چھوٹا سا برتن ہے جو سارے کے سارے بیان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کوزائے چشمے حریصاں پر نشد تاز ہدف کانے نشد پر در نشد۔ اب سات اخلاقیات بھی چل رہی ہے، تو جیسے ہی سمندر کا ذکر ہوا اور برتن کا ذکر ہوا تو ساتھ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اہل حرص ہیں ان کی آنکھ کا برتن کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن اب دیکھیں ایک ہی حقیقت کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو ساتھ ساتھ مولانا لے کے چلتے ہیں۔ جس طرح ان کی ایک حیات ملٹی ڈائمینشنل ہے اپنے مفاہیم اور معنی کے لحاظ سے، ان کے اشعار بھی معنی کی مختلف جہتوں کا بیک وقت احاطہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے شعور کا برتن جو ہے وہ علم، معرفت اور عشق کے سمندر کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر برتن جب کسی چیز کو اپنے اندر سمو نہ سکے
تو اس کی حرص، اپنے اندر سمونے کی حرص کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو یہ مستحسن عمل ہے نہیں. اگر اس کے پیچھے حرص اور ہوس کار فرما ہے تو یہ پھر محمود عمل، قابل تعریف عمل نہیں ہوگا، یہ اخلاقی لحاظ سے برا عمل بن جائے گا. آپ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر آنکھ انسان کی حرص کے ساتھ دیکھ رہی ہو تو پہاڑ بھی اس کو خزانوں کے سپرد کر دیے ہیں تو وہ اس کا حرص کا برتن ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوگا، اس کی آنکھ سیر نہیں ہوگی. اس حرص کو نکالنے ہی میں کامیابی ہے. اس حرص کو اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے دفع کرنے اور دور کرنے ہی میں کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اگلے مصرع میں فرماتے ہیں تا صدف کانے نشد پر در نشد. صدف چھوٹا سا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پانی کا جاتا ہے، وہ اس پہ قناعت کر لیتی ہے تو وہی پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے. جیسے ہماری ادبی روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ایک خاص موسم میں، بہار کے موسم میں بارش ہو رہی ہو تو صدف کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی، اس بارش کے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے تو صدف کا منہ بند ہو جاتا ہے. یعنی صدف پانی کے اس قطرے پہ قانع ہو جاتی ہے، قناعت کر لیتی ہے، تو وہی پانی کا قطرہ ایسا قیمتی موتی بنتا ہے جس سے سمندر خریدے جا سکے. تو اب یہ کیا مولانا کہہ رہے ہیں، یعنی عشق کا معاملہ، وسعتوں کا معاملہ اور ہے، اور حرص کی وسعتوں کا معاملہ اور ہے. اگر تو وسعت طلب عشق کی وجہ سے ہو تو یہ قابل تعریف اور بقا کا عمل ہے، اور اگر وسعت طلب حرص کی وجہ سے ہو تو یہ قابل مذمت اور فنا اور تباہی اور بربادی کا عمل ہے. اس سے انسانی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے. تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد. اس کا علاج قناعت ہے، اور قناعت اس تھوڑی سی چیز کو بھی جس پہ قناعت کرنے والا قانع ہوتا ہے اسے قیمتی موتی میں بدل دیتی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں اب پھر عشق کی بات ہے. یعنی بات تو عشق کی چل رہی ہے، لیکن جب درمیان میں کوئی اور موضوع آتا ہے تو مولانا اس کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب پھر عشق کی طرف لوٹتے ہیں اور فرماتے ہیں عشق، بات ہم کیا کر رہے ہیں، عشق ہماری ہستی کو متاثر، ہماری شخصیت کو متاثر کس طرح کرتا ہے، اس کی اصلاح کس طرح کرتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کس طرح کرتا ہے. مولانا فرماتے ہیں ہر گرا جہاں سے عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی حرص کا ذکر آ گیا نا، یعنی عشق کے ساتھ حرص کا ذکر بھی آ گیا تو فرماتے ہیں حرص کا علاج بھی عشق کے اندر ہی ہے. ہر وہ شخص جس کا جامہ عشق کے جذبے نے پھاڑ دیا ہو، یعنی ہر وہ شخص جس کی ذات کی محدودیت کو عشق نے توسیع میں بدل دیا ہو، وہ حرص سے مکمل طور پہ پاک ہو جاتا ہے. عشق ایک ایسی آگ ہے، جب اس میں کوئی گرتا ہے تو اس میں پھر حرص کی کثافت اور غلاظت اور آلودگی باقی نہیں رہتی، وہ جل کی خاکستر ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب پتہ یہ چلا کہ عشق کس طرح سے ہماری شخصیت کو متاثر کر رہا ہے. عشق ہماری شخصیت کو وسعتیں دیتا ہے. عشق ہماری شخصیت میں سے حرص اور ہوس کے وہ عیب دور کرتا ہے جس نے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کرنا ہے، جس نے ہماری شخصیت کو ان قیمتی موتیوں سے محروم کرنا ہے جو موتی قناعت کی وجہ سے ہمیں ملنے تھے، ہمارے اندر وجود میں آنے تھے، ہمارے اندر پلنے تھے، بننے تھے. اس خرابی کا علاج کون کرتا ہے؟ عشق کرتا ہے. یعنی اب یہ ایک گویا مولانا روم نے جو میڈیسن ریکمینڈ کی ہے اخلاقیات کے اور روحانیت کے بیماروں کے لیے، وہ میڈیسن کیا ہے، وہ دوا اور نسخہ کیمیا کیا ہے، وہ عشق کا نسخہ ہے. اور وہ عشق کا نسخہ اس طرح سے مؤثر ہوتا ہے ایک روحانی اور اخلاقی طور پر بیمار شخص کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد کو در رقص آمد و چالاک شد. فرماتے ہیں عشق تو ایسی طاقت ہے وہ جمادات کو بھی شعور بخش دیتا ہے. مولانا روم آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب تجلی ہوئی تو پہاڑ بھی جل کر خاکستر ہو گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ جس وقت عشق اپنی تاثیر دکھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خاکی جسم کو افلاک تک بلند کر دیتا ہے. کیوں بلند کرتا ہے؟ جب نجاستیں ختم ہوگی، کثافتیں ختم ہوگی تو پھر عالم روحانیت کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی کیا ہوتا ہے، عشق کی وجہ سے
رقص میں آ جاتے ہیں۔ یعنی مولانا یہ فرما رہے ہیں عشق کی تاثیر اتنی وسیع ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے کو متاثر کرتا ہے، اس کو ایک شعور دیتا ہے، اس کو ایک حرکت دیتا ہے، ارتقاء کی حرکت، پیش رفت کی حرکت، اور اس کو ایک وسعت دیتا ہے جو وسعت عشق کے علاوہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے؟ اور ظاہر اس کی طرف مولانا پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ہماری محدود عقل عشق کی ان قوتوں اور ان تاثیرات کا کما حق و احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنے سے ہی سمجھ آتا ہے۔ کرنے والی باتیں صرف کہنے سے احاطہ بیان، احاطہ ادراک یا احاطہ عمل و حال میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، اب جب عشق کی ان تاثیرات کو مولانا بیان کرتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں جملہ معشوق است و عاشق پرتائی، جملہ معشوق است و عاشق پرتائی، زندہ معشوق است و عاشق مرتائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک معشوق ہے، حقیقت یہی ہے، کیونکہ عاشق کے لیے عشق کے لیے حقیقت تو معشوق ہی ہوتا ہے نا، اور عاشق ایک پردہ ہے، یعنی نظر عاشق آتا ہے لیکن موجود نہیں ہے، موجود صرف معشوق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی صرف معشوق کو نصیب ہے، عاشق معشوق کے سامنے بالکل مردہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہ شعر بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی جہاں پہ مولانا عشق کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، اب اس شعر میں 3 چیزوں کا بیان ہے، عشق کا، عاشق کا اور معشوق کا۔ عاشق تو بندہ مومن ہے، سالک ہے، جو معرفت کے راستے پہ چل رہا ہے، اور معشوق وہ منزل ہے جس تک اس نے پہنچنا ہے، وہ ذات حق ہے۔ جو راستہ ہے، جو پل ہے، جس پل پر چل کر عاشق نے معشوق تک پہنچنا ہے، وہ عشق ہے۔ عشق وہ میڈیم ہے جو معشوق اور عاشق کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ عشق کے وصف سے متصف ہو کر، یعنی عشق کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر کے یہ سفر شروع کرتا ہے، تب اس پہ یہ حقیقت کھلتی ہے کہ حقیقت صرف معشوق کی ہے، ذات حق کی ہے۔ میری ہستی ذات حق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اس کے سامنے میرا ہونا گویا نہ ہونا ہے۔ وہ حقیقت ہے اور میں صرف ایک پردہ ہوں، جبکہ اس پردے کے پیچھے جس حقیقت کو موجودگی کا منصب حاصل ہے وہ صرف معشوق کی حقیقت ہے۔ یہ عشق جب اپنے کمال پہ جا کے اثرات مرتب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عاشق موجود صرف معشوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی عاشق معشوق کے اوصاف کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور یہی ارتقاء کی وہ منزلیں ہیں انسانی شخصیت کی، اور اس معرفت اور آگہی کے سفر کی جو صرف عشق کے ذریعے ہی طے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں عشق خواہت کہیں سخن بیرون بود، آئی نہ غم ماز نہ بود چون بود۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، عشق یہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں ساری کی ساری مشاہدے میں بھی آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جب آئینہ ہی صاف نہیں ہے تو مشاہدے میں یہ ساری باتیں کیسے آئیں گی؟ یعنی جو تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں، جو مولانا بیان کر رہے ہیں، اکثر باتیں افسانوی لگتی ہیں، اکثر باتیں قصے کہانیاں لگتی ہیں۔ تقاضا ہے نا انسان کا، جب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کوئی تو ہمارے پاس راستہ ہو کہ یہ حقیقت بن کے ہمارے مشاہدے میں آ جائے۔ مولانا کہتے ہیں مشاہدے میں آنے کی طلب تو بڑی آسان ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے اس کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے جس آئینے میں یہ مشاہدہ ہونا تھا وہ آئینہ ہی اندھا ہے، تو مشاہدہ کیسے ہو؟ آئینات دانی چرا غم ماز نیست، ذاک زنگار از روخش ممتاز نیست۔ ہمارے تمہیں پتہ ہے کہ تیرا آئینہ ان حقائق کو دکھانے سے عاجز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو دھند پڑی ہوئی ہے تو نے وہ دھند صاف نہیں کی، اس کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے تو نے وہ زنگ اور وہ میل جو اس کے اوپر ہے، جو کثافت آئی ہوئی ہے اس آئینے کے اوپر، تو نے اس کثافت کو نہیں ہٹایا، تو یہ آئینہ کیسے دکھائے گا تجھے حقائق کی وہ تصویر اور حقائق کا وہ عکس
اور عشق کی تاثیرات کا وہ چہرہ کیسے دکھائے گا جس کا میں تیرے سامنے بار بار ذکر کر رہا ہوں. آئینہ کیا زنگ آلائش جداست، پورشوائے نور خورشید خداست. فرماتے ہیں کہ وہ آئینہ جو ان آلائشوں سے، زنگ کی ان آلائشوں سے پاک ہو جائے، وہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ایسا خورشید ہے جو سراسر نور ہی نور ہے. تو اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ تیرا دل وہ آئینہ بن جائے جو سراپا نور ہونے کی وجہ سے خورشید خدا ٹھہرے، اس مقام کا حامل ہو. رو تو زنگاراز رخے او پاک کن، بعد ازاں انور را ادراک کن. فرماتے ہیں پہلے تو کیا کر، تو یہ کر کہ پہلے آئینے کے چہرے سے اس زنگ کو ہٹا. جب یہ زنگ ہٹ گیا تو پھر تو نور حق کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوگا. این حقیقت را شنوزی از گوش دل تا برون آئی بکلی سے آب و گل. فرماتے ہیں جو نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں نا، اسے دل کے کانوں سے سن تاکہ تو آب و گل کے اس قید خانے سے نکلنے کے قابل ہو سکے. یعنی ہماری دانش، ہمارا ادراک اسی مادی دنیا کے اندر قید رہتے ہوئے سوچتا، سمجھتا اور اپنی ساری کیلکولیشنز کرتا ہے. جب تک ہم اسی مادی دنیا کے ضابطوں کے اندر محدود اور اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہوئے شعوری طور پر، اخلاقی طور پر اور نفسانی طور پر اس کے اندر مقید اور معلق اور جس کو کہتے ہیں جڑے ہوئے اور اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، اپنے مستقبل کے، اپنی ترجیحات کے، اپنے اہداف کے بارے میں سوچیں گے، تو پھر آپ کی یہ سوچ بھی محدود رہے گی. اور جو عشق کی تاثیرات مولانا فرما رہے ہیں میں بیان کر رہا ہوں، تمہیں قصے کہانیاں ہی لگیں گی. اس سے پہلے نکل تاکہ تو آب و گل کے اس قید خانے سے تھوڑا نکل کے بھی سوچنے کے قابل ہو سکے. جب تو اس طرف آئے گا، فہم اگر دارید جاں را رہ دہید، بعد ازاں از شوق پا در راہ نہید. فرماتے ہیں پہلے فہم حاصل کر. جب تجھے فہم مل جائے اس کے بعد بڑے شوق سے اس راستے پہ قدم رکھ اور آگے بڑھ. جب تک تمہیں فہم نہیں حاصل ہوا، جب تک تمہیں پورا ادراک نہیں حاصل ہوا، تم اس کا تھوڑی وہ شروع ہو گئی سوزش. اس شعر کو دوبارہ کرتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں فہم اگر دارید جارا راہ دہید، بعد ازاں از شوق پادر راہ نہید. پہلے فہم حاصل کر. اگر تو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور آگہی چاہتا ہے ان معارف کی، عشق کی تاثیرات کی، قرب حق کے نور کی آگہی چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ادراک کو روشن کر. سب سے پہلے اپنے فہم کو میچیور کر. جب تجھے فہم حاصل ہو جائے، ادراک حاصل ہو جائے، اس کے بعد بڑے شوق سے اس راستے پہ پاؤں رکھ. اگر فہم اور ادراک کے بغیر تو اس راستے پہ چلا، یہ راستہ بڑا خطرناک، اس میں بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں، خدا جانے کہاں جا کرے. تو ناظرین، صوفیاء کے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ملتی ہے. ہر بڑے مسٹک نے، ہر بڑے صوفی نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے. آپ محمود شبستری کی گلشن راز دیکھیں، علی حجویری کی کشف المحجوب دیکھیں، خواجہ فرید العطار کی کتابیں دیکھیں، جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ اس پہ زور دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو میچور کریں. بات تو سمجھیں ہے کیا. جب تمہاری انڈرسٹینڈنگ میچور ہو جائے گی تو تمہیں پتہ ہوگا کہ راستہ کیا ہے، راستے پہ چلنا کیسے ہے، چلنا کیوں ہے اور جانا کہاں ہے، کس لیے چلنا ہے، منزل کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو سنگ ہائے میل ہیں اس راستے کے، ان کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ. اور مولانا تو بہت ہی پریکٹیکلی، جس کو کہتے ہیں نا بہت کیلکولیٹڈ اور بہت سائنٹیفک انداز سے چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، مشکلات بھی بتاتے ہیں اور ان مشکلات سے عہدہ برا ہونے کا راستہ بھی سجاتے ہیں کہ ہمارے جو آئینہ دل ہے اس پہ جن چیزوں نے قبضہ کر رکھا ہے، میل، کثافت اور آلودگی اور حجاب بن کر، ان میں سر فہرست و حرص ہے. اس کے بعد اس مادی دنیا کے اندر جو ہمارے اس کے ساتھ جو ہماری پیوندکاری ہے اور اس کے اندر جو ہماری غیر معمولی ایک والہانہ مشغولیت ہے، اس نے حجاب بن کے ہمارے آئینہ دل کو دور کر رکھا ہے
ان حقائق کو سمجھنے سے جن کا تعلق عشق کی تاثیرات کے ساتھ ہے۔ تو آگے پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو مولانا اس کے پورے منہج کو، اس کے پورے میتھڈ کو، اس کے پورے طریقہ کار کو ہمارے سامنے ایلابوریٹ کرتے ہیں اور اس کی ہر مرحلے کو کھولتے چلے جاتے ہیں تاکہ اس راہ پہ چلنے والے کے لیے کوئی چیز مشکل اور اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہے۔